لگتا ہے میرے محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں پہ بھی تکلیفیں آ گئی ہیں. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی کلمہ یاد کر چکی ہے. نفیس بہار کا پانی مل چکا ہے. رگ رگ کے اندر اللہ کی توحید کا نشہ اتر چکا ہے. اپنے ابا محمد مصطفیٰ کی نگاہ سے نگاہ کرم سے ام کلثوم کو وہ شان مل گیا ہے جس شان کا مقابلہ ساری کائنات نہیں کر سکتی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں نے کہا اور ذرا ولیوں کے سچے عاشقوں کے پاس نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی صحابہ کی جماعت اکثیر دیکھی. صحابہ کرام کی جماعت پہ اگر تیرے پیر کی نگاہ پڑ جائے پیر کی قسمت بدل جائے. خدا کی قسم 2 لاکھ ہستیوں پہ محمد کی نگاہ پڑی ہے ساری کائنات سے اونچے بنا دیا ہے. جب ابو لہب نے پتھر مارے یوں پتھر مار رہے ہیں پتھر مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا بھی دے رہا ہے تیرے نعوذ باللہ کے ٹوٹ جائے تب لگا الہذا جماعتنا. ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا کو کے اندر آواز پذیر تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے محبوب اللہ کے نبی دیکھتے ہیں اللہ یہ وہی چچا ہے جو میرے میلاد پہ دیکھ کے پکایا کرتا تھا. میرے اعلان توحید پہ میرا دشمن ہو گیا ہے. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب. یہ اعلان توحید سنانا تیرا کام ہے. نقلی اور اصلی کو الگ الگ کرنا میرا کام ہے. جو دنیا کے سردار ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے محمد کے غلام کامیاب ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ منگنی سیدہ رقیہ کی منگنی. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا. جانا جبریل میں قرض نہیں کروں گا 2 قسم کی جماعتوں کے بارے میں میرے نبی کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا میں فوراً جواب دوں گا. میرے نبی کی جماعت کے بارے میں کوئی بات کرے گا میں فوراً جواب دوں گا. میرے نبی کی کتاب کے بارے میں کوئی بات کرے گا کہ یہ کتاب اصلی نہیں. پروردگار فرماتے ہیں جا جبرائیل کہہ دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن خیر اس کو ملے گا جو متقی ہوگا جو متے کی اولاد ہوگا اس کو خیر کہاں ہوگا جن کے منہوں میں بدبو ہوگی. اور ذرا صحابہ کا دشمن نبی کا دشمن میں دکھاتا ہوں حضور کے دور کے اندر جب سورت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب برباد ہو جائے. اللہ نے ابو لہب کی بربادی کا فیصلہ کر لیا. اور تجھے جرأت کیسے ہوئی میرے نبی نے اعلان توحید کیا ہے اور تو نے پتھر اٹھا کر مارا ہے زبان سے بدتمیزی کی ہے. میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کیا ذرا پہلے تجھے برباد کر دیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ مال کام آیا نہ سرداری کام آئی نہ قبیلہ کام آیا نہ خاندان کام آیا نہ نوکر چاکر کام آئے نہ اولاد رشتہ دار کام آئی. یہ سورت جب اللہ نے اتاری مکے کی گلیوں کے اندر سورت سنائی گئی. صحابہ کرام نے سورت کو بیان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مسلمان بھائیوں جب ابو لہب کے کانوں میں یہ سورت پڑھی بہت غصے ہو گیا. اپنے بیٹوں سے کہنے لگا میں تم سے کلام نہیں کروں گا. محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. عتبہ اور طلحہ دونوں دوڑے آئے. عتبہ نے بدتمیزی نہیں کی بلکہ یوں کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے. ابا جی نے منع کر دیا ہے لہذا میں نہیں نکاح کروں گا آپ کی بیٹی رقیہ کے ساتھ. یہ کہہ کر چلا آیا. لیکن جب وہ طلحہ کی آیت
مسلمان نے اس بدبخت نے اللہ کے محبوب کا حیا نہ کیا، منہ کی طرف تھوک دیا غصے سے اور کہا میں طلاق دیتا ہوں، مجھے یہ اچھی ہی نہیں لگتی، نہ تو مجھے اچھا لگتا ہے، ایسی گالی دی۔ اللہ کے محبوب نے طائف میں جا کر اتنے پتھر کھائے لیکن کسی کو بد دعا نہیں دی۔ حذیفہ نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بڑی گستاخی کی ہے، نبی کی پاک بیٹی پہ حرف آیا ہے، نبی پاک کی معصوم بچی جو گھر میں بیٹھی جنت کے خبیث سے بنی ہے، حوریں جس کی غلام اور نوکرانیاں ہیں، اللہ کا عرش بھی جس کے قدموں کو چھونے کو ترس جائے، میرے مصطفیٰ کی شہزادی ام کلثوم کی یہ شان ہے۔ جب حذیفہ نے اس بچی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے میرے خدا میں محمد دعا کرتا ہوں اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ جب یہ دعا بد دعا ابو طالب نے سنی، کانپ گئے، رنگ اڑ گیا، دوڑا گیا اور ان کو علیحدہ کر کے کہا اپنا انتظام کر لو، بس دعا ہو گئی بد دعا۔ اب اس حذیفہ کو اللہ کے کسی جانور سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ فکر مند ہو گئے، کہا یہ ایک قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف، ہم اس کو ادھر بھیج دیتے ہیں تاکہ اس بد دعا کا اثر نہ پہنچے۔ قافلے والوں نے جہاں پڑاؤ کیا انہوں نے کہا کہ اس کا خیال کرو، اس کا پہرا دو۔ سارے قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس سامان کے اوپر حذیفہ کا بستر لگایا اوپر، اور باقی نیچے چاروں طرف لوگ سوئے اور چاروں طرف جانور باندھے تاکہ کوئی درندہ کسی طرف سے بھی آئے، کسی کو ٹھوکر لگ جائے، کوئی جانور مل کے اور بھاگے، ہم کھڑے ہو کر اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے جس شیر کو بھیجا، کہو ذرا سبحان اللہ، ساری کائنات کس کے قبضے میں ہے؟ یہ شیر صحابہ کے غلام ہیں اور دشمنوں کے لیے عذاب ہیں۔ یہ شیر وہ ہے جن کے صحابی کان مروڑتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو خط پہنچتا ہے، درندے جنگل خالی کر دیتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، صحابہ کا یہ احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے دشمن کو چھوڑتے ہیں۔ آ گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا آ گیا۔ اس نے آ کر دیکھا، سونگا، اس نے یوں سر اٹھایا، یا اللہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کون ہے۔ فرمایا اس کی ایک نشانی ہے، جس نے صحابی کی یا صحابیہ کی گستاخی کی ہوگی اس کے منہ سے بدبو آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اور آج بھی ان بدبختوں کو دیکھو جو نبی پاک کی تینوں صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، تینوں خلفاء کا انکار کرتے ہیں، ان بدبختوں کے منہ سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے، بدبو۔ شیر چکر لگا رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور یوں اس قلعے کی طرف سے بدبو کا بھوکا لے کر جب شیر کی طرف آیا تو اس نے ناک چڑھائی تو سامنے اوپر سامان پر نظر آئی۔ یہاں سے کمانڈر ایکشن کرتے ہوئے جمپ لگایا، مارا پنجے اس کو چیر پھاڑ کے، وہ شیر گیا، چیخا۔ اللہ کے نبی کی بد دعا نے اثر کیا اور ثابت کر دیا اللہ نے میرے نبی کی بیٹی کی توہین کرنے والا دنیا کے اندر بھی عذاب الہی کا حقدار بنتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اگر تمہارا کوئی دوست نبی کی صحابیوں کا انکار کرتا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو تبلیغ میں سہولتیں لگواؤ، کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ لے جاؤ، کسی پیر کے ساتھ بیعت کروا دو، ہاں حنفی پیر کے پاس لے جاؤ، شافی کے پاس لے جاؤ، حنبلی کے پاس لے جاؤ، کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ جو اس کو توبہ کرا دے، چاروں نبی کی صاحبزادیوں کو اپنے ایمان کا جز سمجھے، نبی کی چار بنات کا جب احترام کرے گا تو اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، حضرت ام
کلثوم اور سیدہ رقیہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بچیوں کو تسلی دے دو، جبریل آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور میرے پیارے نبی کے لختے جگر ام کلثوم رونے کی ضرورت نہیں، تمہیں میں نے پاک خبیر سے تیار کیا ہے اور ناپاک لوگوں کے دماغ میں تمہیں نہیں جانے دیتا، میں نے تمہیں اس کائنات میں اس امت میں سب سے زیادہ شریف اور نیک انسان کے نکاح میں دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان شکل صورت ان کی ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، حضرت عثمان کے اخلاق قبل والے کے اخلاق جیسے ہیں، حضرت عثمان کا رشتہ اللہ نے آسمانوں پر کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی، مدینہ منورہ میں ہم نے ہجرت کرنی تھی، میں نے حضرت عثمان سے ملاقات کی، میں نے کہا عثمان مہربانی کروا دو، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اس سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کوئی تکلیف ہوئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر چلا گیا، یا رسول اللہ میرے عثمان کو میں نے اپنی بیٹی پیش کی ہے، انہوں نے قبول نہیں کی۔ فرمایا عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تیری بیٹی سے افضل بیوی عثمان کو دے گا اور عثمان سے افضل خاوند تیری بیٹی کو عطا کرے گا۔ کیا جوڑ بنا پھر بھائی، سیدہ حفصہ ام المؤمنین بن گئی اور ام کلثوم حضرت عثمان حضرت سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد عثمان روتے تھے آنکھوں پر نشان بن گئے، جدائی اور غم سے برا حال ہے، یوسف کے طرح کانٹا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دیکھ لیا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رقیہ کا غم ستاتا ہے، خدا کی قسم مجھے ساری کائنات کے اندر رقیہ جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا فکر نہ کر، اللہ نے پیغام بھیج دیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے میرے محبوب ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دو، اس لیے کائنات کے اندر دنیا کو پتہ چل جائے محمد جیسا سسر کوئی نہیں، عثمان جیسا داماد کوئی نہیں۔